بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست واقعہ ہے، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بس اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی کیا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضروریات پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذرا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کے درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں میں تمہاری اصلاح ہو تو میں تیار ہوں، کیوں نہ بد تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل، گڑ وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی والے دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو اور لے کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ خود بھی پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمے میں چلی گئی اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہوئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرا گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی، اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی ہے۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جاوے، خود اپنے آپ چولہا دھونکے پکائے۔ مالدار کو چھوڑ دیجئے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے، سوچنا چاہیے۔ جن کے ہم نام لیوا ہے اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں کہ کوئی کام بھی ہم جیسا کر لیتے ہیں۔ بس دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست واقعہ ہمارے سامنے پایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اگر ایسا کوئی موقع آئے تو کسی غریب کی مدد کے لیے، تو ہمیں جس طریقے سے بھی ہم اس کی مدد کر سکے، جتنے ہمارے بس میں ہو ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان جیسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔